اللہ نے کس قدر خوبصورت آواز دے رکھی ہے، کاش کہ تو اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ اس نے پوچھا یہ کون آواز دے رہا ہے؟ تو کہا عبداللہ ابن مسعود آواز دے رہے ہیں۔ اس نے بھاگ کے دامن پکڑ لیا کہ عبداللہ آئندہ گانا نہیں گاؤں گا، انشاءاللہ قرآن پڑھوں۔ آج حدیث کی کتابوں میں زازان کی روایات موجود۔ تو بھائی معزز مہمان تشریف فرما ہے، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرس۔ ابھی استاد القرا احمد میاں تھانوی تشریف لانے والے ہیں، مصر کے معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں۔ ایسے موقع روز روز نہیں ملا کرتے، کیا سما باندھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ سما جنت میں بھی ہم باندھیں گے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے دوستوں احباب کا کہ جنہوں نے انتہائی قلیل وقت میں، شارٹ کٹ وقت میں جو ہے اس محفل کے سجانے کا اہتمام کیا ہے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے مکمل تعاون کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی یا نہ رہی، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز یہ محفل ہر سال سجا کرے گی انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ ایسی محفلوں میں ضرور شرکت کیا کرو، کہ ان محافل کا فائدہ کیا ہے کہ یہ محفلیں، یہ قرآن کی تلاوتیں انسانی دل کے زنگ کو دور کرتی ہیں۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور شاید آپ متعارف نہ ہو، یہ وہ شخصیت ہیں کہ پاکستان پہ ایک ظالم حکمران آیا تھا، اور وہ اب کتے کی طرح ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ انتہائی سیاہ اور تاریک دور گزرا ہے اس کا، جس نے لال مسجد کی معصوم طالبات پہ فاسفورس بم گرائے اور ان کی ہڈیوں کو پگھلایا تھا۔ اور اس وقت جو ایوان میں آواز گونجتی تھی، وہ آواز اس مرد درویش کی گونجتی تھی۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ایک وفاقی وزیر کو یہ مرد درویش للکار رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ ایک مکے میں عبداللہ ابن ابی گزرا ہے، اور پاکستان کا عبداللہ ابن ابی تو ہے۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ وہ مرد درویش شاہ عبدالعزیز صاحب تشریف فرما ہے۔ سادات خاندان سے تعلق رکھنے والی دو شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔ سید محمد یوسف شاہ صاحب معتمد ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب کے تشریف فرما ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب تشریف فرما ہیں۔ چونکہ انہوں نے لمبا سفر کرنا ہے، میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ شاہ صاحب کا خطاب سب سے آخر میں ہوتا، لیکن کچھ ان کی بھی مجبوریاں ہیں۔ لیکن شاہ صاحب ہمارے مقروض بھی ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دوست قاری ارشد صاحب بھی گجرانوالہ سے تشریف لے آئے ہیں، ان کی ایک نعت ہوگی، اور پھر نعت کے بعد حضرت شاہ صاحب کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد استاد القرا قاری احمد میاں صاحب تھانوی، جو تمام قرا کے استاد اور بزرگ قاری ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے۔ پھر آخر میں انشاءاللہ العزیز مصر سے تشریف لانے والے معزز مہمان تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب قاری ارشد محمود صاحب صفدر۔ یہ ایک اعلان، دو پرچیاں آئی ہیں اور اعلان ایک ہی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محفل کے سجانے پر مولانا محمد ایوب صاحب اور ان کے رفقا کو۔ اللہ رب العزت ان کا یہ محفل سجانا قبول فرمائے۔ آج اگر حضرت مولانا فیروز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے یہ مجمع دیکھ کر اور یہ قرآن پاک کی محفل دیکھ کر۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے اس گلشن کو تا قیامت آباد رکھے۔ محبت سے کہہ دے آمین۔
پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. یہ دینی ادارہ ہے, محبت سے سب کہتے ہیں آمین. بڑے ہی اختصار کے ساتھ مہمان موجود ہیں, میں تو مقامی ہوں. ایک نعت کے چند اشعار جو مجھے حکم کیا گیا ہے وہی نعت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ محبت سے ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. جن احباب نے محبت سے شوق سے درود پاک پڑھا ہے وہ ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ. جن احباب نے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائیں, سب کہہ دیں سبحان اللہ. دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے. دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے. دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے. زمانوں میں بھی آقا کا, زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے. زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے. دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے. امی عائشہ کے جو روحانی بیٹے بیٹھے ہیں ان کے نام ایک شعر کرنے لگا ہوں. کبھی وہ غار میں ٹھہرے, کبھی وہ مسجد نبوی, کبھی وہ غار میں ٹھہرے, کبھی وہ مسجد نبوی. مگر عائشہ کا گھر دیکھو, مگر عائشہ کا گھر دیکھو, ٹھکانہ سب سے پیارا ہے. جو امی عائشہ کے روحانی بیٹے بیٹھے ہیں محبت سے بابا سے بلند کے سبحان اللہ. مگر عائشہ کا گھر دیکھو, ٹھکانہ سب سے پیارا ہے. دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے. زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے. اور صحابہ کے دیوانوں, صحابہ سب فدا ان پر ہے راضی, خود خدا ان پر. صحابہ سب فدا ان پر ہے راضی, خود خدا ان پر. مگر صدیق سے ان کا, مگر صدیق سے ان کا یارانہ سب سے پیارا ہے. مگر صدیق سے ان کا یارانہ سب سے پیارا ہے. دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے. زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے. وہ گھر کتنا ہی پیارا ہے جہاں عائشہ و زہرا ہے. وہ گھر کتنا ہی پیارا ہے جہاں عائشہ و زہرا ہے. جہاں برسے محمد کا, جہاں برسے محمد کا گھرانہ سب سے پیارا ہے. جہاں برسے محمد کا گھرانہ سب سے پیارا ہے. دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے. اور آج کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے, ہم اس کا قرآن جب سنتے ہیں تو کتنا مزے لے لے کر اس کا قرآن سنتے ہیں. میں کس قاری قرآن کی بات کرنے لگا ہوں تو جو کرنا, ہزاروں قاری دنیا میں سناتے ہیں قرآن لوگوں, ہزاروں قاری
دنیا میں سناتے ہیں قرآن لوگوں مگر کربل کے قاری کا، مگر کربل کے قاری کا سنانا سب سے پیارا ہے، مگر کربل کے قاری کا سنانا سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے۔ اور ایک اسلام آباد کا مجاہد اس کے نام یہ شعر کرنے لگا ہوں آپ کی توجہ کے ساتھ۔ زمین و زر کی خاطر تو جہاں کٹتا نظر آیا، زمین و زر کی خاطر تو جہاں کٹتا نظر آیا، مگر آقا پہ سر اپنا، مگر آقا پہ سر اپنا کٹانا سب سے پیارا ہے، مگر آقا پہ سر اپنا کٹانا سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے۔ اور آخری شعر، خدا کے انبیاء سارے سنو شہزاد پیارے ہیں، خدا کے انبیاء سارے سنو شہزاد پیارے ہیں، حسین ابن علی کا ہے، حسین ابن علی کا ہے جو نانا سب سے پیارا ہے، حسین ابن علی کا ہے جو نانا سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، زمانوں میں بھی آقا کا زمانہ سب سے پیارا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما جناب